السلام علیکم ناظرین، امید رکھتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اپنے عوام کے سامنے، اپنے پاکستانیوں کے سامنے، اپنے واقعی غریب اور معصوم بھائیوں کے سامنے اس چھوٹے سی ولاگ میں کوشش کروں گا کہ کچھ حقائق سامنے رکھوں، اور اس وقت پاکستان کی جو کہ برائے نام ایک جمہوری اور ایک جیسے کہہ سکتے ہیں انسانی بنیادی حقوق سے مالا مال ملک سمجھا جاتا ہے، اور اس پر جو اس وقت حکمران قابض ہے واقعی وہ آج سے جو 2-4 مہینے پہلے 16-18 مہینوں کا جو حکمران تھے ان کی ہی کوئی سیکنڈ کاپی یا فرسٹ کاپی ہی نظر آتی ہے۔ اندازہ لگا لو کہ ہم واقعی چوروں کو ہی ووٹ دیں گے، مطلب یہ ایک تاثر جو مل رہا ہے جب ایک ہم ادھر ادھر دیکھتے ہیں، جب ہم ریئلی حالات دیکھتے ہیں تو یا تو ہمیں مجبور کیا جاتا ہے کہ ہم چوروں کو ووٹ دیں، اور یا اس قوم پر اللہ تعالیٰ کے عذاب ہی یہ ہو سکتا ہے، کیونکہ خان کو ووٹ نہیں دیں گے۔ کیونکہ خان کو ووٹ کیوں دے؟ خان چور نہیں ہے، خان ڈیل والا نہیں ہے، خان 2 نمبری نہیں ہے، خان جن کے یہاں پہ کمیشنوں کا ایک بازار گرم ہے ان کے لیے خان اویلیبل نہیں ہے، خان دستیاب نہیں ہے، تو اسی وجہ سے خان کو نہیں آنے دیں گے اور خان کو ووٹ یہ قوم نہیں دیں گے۔ میں نے آپ سے پہلے ہی عرض کیا کہ یا تو ناظرین آپ خود اندازہ لگا لو کہ ہمیں مجبور کیا جاتا ہے، جیسے کہ ابھی ہمیں خاموشی پر مجبور کیا گیا ہے، جیسے کہ ابھی آپ دیکھ رہے کہ میڈیا پر قدغنیں لگائی گئی ہے، اب یا میڈیا کو پیسے دیے جاتے ہیں یا میڈیا کو خریدا جاتا ہے، جیسے آپ کے عدل انصاف کے سسٹم کو واقعی یعنی پیسوں سے یا پریشر سے خریدا جاتا ہے یا دبایا جاتا ہے، یا آپ مختلف اداروں کے اور جو کردار ہے یعنی ایک ہی نیب، ایک ہی FIA اور ان کے 2-2 4-4 مختلف انداز میں جو قوانین ہے یا جو ان کے طریقے واردات ہے وہ قوم کے سامنے ہے۔ بہرحال مقبولیت اور قبولیت اس میں فرق کیا ہے، اور فرق اگر اب تک کسی کو پتہ نہیں چلا ہے، اب تک کسی کو سمجھ نہیں آیا، تو اس کے دیکھنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اس کے دیکھنے کے لیے ایک آسان سا فارمولہ ہے، ایک آسان سی بات ہے۔ آپ اڈیالہ جیل کا تالا کھولو اور عمران خان کو یعنی قیدی 804 کو آپ ایک دن کے لیے بلکہ ایک بار ایک لمحے کے لیے آپ باہر نکالیں، تو پھر آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ مقبول کون ہے اور عوام کی محبت کس کے ساتھ ہے۔ یہ اصل میں یہ ایسا نا کہ انگلی سے جو نا وہ سورج چھپانے والی بات ہے، یہ وہی بچے کو ورغلانے والی بات ہے۔ یہ واقعی ٹام اینڈ جیری کا ایک فلم یا ایک جو نا ایک کارٹون ہے، اس کے چکروں میں یہ واقعی انڈیا کے سٹار پلس ڈرامے کے کچھ سینز ہے جو ہمارے ملک میں کچھ 2.5-3 سال سے چل رہے ہیں۔ بہرحال عوام کو کب تک کس طرح بیوقوف بنائیں گے؟ اگر آپ حقیقت دیکھ لیں، عوام یعنی میں اپنی ذاتی بات آپ کو بتا رہا ہوں، یہ ریلی میرے ذاتی سروے ہے کہ میں جس کے ساتھ بھی روڈ پر کسی سگنل پہ رکے ہوئے حالت میں ملا ہوں، کسی سے بات کیے، یا میں کسی بازار میں جا کے عام بغیر مائک کے سروے کر چکا ہوں، یا میں کسی آفس میں آفیشیل انداز میں کسی اسٹوڈنٹس کے ساتھ، کسی بچے کے ساتھ، کسی بھی اور سمجھدار سلجھے ہوئے لوگوں کے ساتھ ملا ہوں، بھلے وہ پولیس کا وردی پہن چکا ہے یا وہ آرمی کا یونیفارم پہنتا ہے یا وہ بغیر یونیفارم کے کوئی پاکستانی ہو، ان سب کے جو اظہار ہے، ان سب کے جو محبت ہے، جو خلوص ہے، اور ان سب کے جو زبانوں پہ ہے، وہ صرف اور صرف عمران خان ہے کہ لیڈر واحد عمران خان ہے۔ آپ ان لوگوں کے جلسوں میں جائے جو مخالفین ہیں، جو یعنی مداری قسم کے پٹواری قسم کی ذہنیت کے پارٹی کے لوگ ہیں، اگر آپ ان کے جلسوں میں جائیں تو ان کے جلسوں میں جو لوگ آئے ہوتے وہ بھی صرف اس لیے آئے ہوتے کہ ہم دیکھ لیں کہ ان کے پاس کتنے لوگ ہیں، مطلب آدھے سے زیادہ لوگ تو صرف اس سروے کے لیے آئے ہوتے ہیں، اور یہ خوش ہوتے ہیں کہ یہ جو 2-4 ہزار لوگ آئے ہوئے یہ سارے ہمارے لیے آئے ہوئے۔ 2-4 ہزار میں آدھے لوگ صرف اس سروے کے لیے کہ یہ ان کے پاس کون آتے ہیں، کون بے وقوف آتے، ان بے وقوفوں کے چہرے دیکھنے کے لیے مجھ سمیت بہت سارے لوگ پہنچ جاتے ہیں وہاں پہ۔ عمران خان کی پارٹی ہو یا عمران خان کے ورکر ہو یا عمران خان کے نام لینے والے کوئی پاکستانی ہو یا وہ کوئی میڈیا سے، سوشل میڈیا سے تعلق رکھنے والے ہو، ان کے اوپر ہر قسم کی پابندی، ہر قسم کی
ظلم، تشدد، زیادتی اور ہر قسم کا جو مجرمانہ قسم کی یعنی جو دفعات ہے وہ لگانے پہ اس وقت پورا ملک تلا ہوا ہے۔ کیا اس ملک میں کوئی جمہوریت، کوئی انسانیت، کوئی واقعی غیرت، شرم اور حیا کا کوئی چیز بچا ہے ابھی تک؟ لگتا تو ایسا بالکل ہی نہیں۔ بلاول بھٹو جو کہ مردوں کے بے نظیر بھٹو ہے، اور مریم نواز جو کہ عورتوں کے نواز شریف سمجھا جاتا ہے، اور نواز شریف ہی آپ لے سکتے عورتوں کی، تو ان لوگوں کو اگر ہمارے اوپر مسلط کرتے اور زبردستی مسلط کرتے، یہ ان عوام کو، 25 کروڑ عوام کے ملک ہے، اگر اس کو ملک سمجھا جائے تو، کیونکہ اس وقت تو ملک کا کوئی پراپر آئین ہوتا ہے، کوئی قانون ہوتا ہے، کوئی اداروں کا اپنے واقعی کچھ مشن ہوتے ہیں، کچھ اداروں کے ان عوام کے لیے کوئی تحفظ یا کوئی سہولیات کے لیے ایک سٹینڈ لینا ہوتا ہے، جو کہ ابھی تک نظر نہیں آ رہے، تو ملک اس کو کہنا بھی عجیب لگتا ہے۔ لیکن اگر یہ ملک بھی ہے تو ایٹ لیسٹ انسانوں کے لیے، ایٹ لیسٹ ایک جمہوری سینس میں، ایٹ لیسٹ ایک آئینی سینس میں، تو یہ کہنا عجیب نہیں ہے کہ ہمارے اوپر زبردستی مسلط کیے جاتے ہیں 25 کروڑ عوام کے اوپر، اور ان کو پریشرائز کیا جاتا ہے کہ آپ نے حق اور سچ نہیں دیکھنا ہے، بلکہ آپ نے وہی کرنا ہے جو چند مقتدر لوگ چاہتے ہیں، جو یہ بگوڑے اور یہ ملک کے دشمن اور ان عوام کے آنے والے نسلوں کے، اور ابھی بھی ایون ہمارے ابھی اس وقت جو قائم شدہ عوام ہے، ان کے بھی کیا کرے، ان کے دشمن، اور ان کو کہا جاتا ہے کہ انہی کو آپ نے ووٹ دینا ہے، انہی کے جلسوں میں آنا ہے۔ اینی آنے والے دن نو ڈاؤٹ پاکستان کے لیے انہیں ہفتہ 10 دن بہت اہم ہے، خاص کر جمہوریت کے حوالے سے دیکھ لے، ریاست کے حوالے سے دیکھ لے، ریاست کے ایک ساکھ کے حوالے سے دیکھ لے، اور سیاست کے حوالے سے دیکھ لے تو بہت اہم ہے، کیونکہ پوری دنیا کی نظریں جمی ہوئی ہے ہمارے اس ملک کے جو روایات ہے، اس ملک کے جو واقعی جو اس وقت لاقانونیت ہے، اس پر سب کی نظریں ہے۔ دہشت گردی کے حملے دیکھ لے تو ملک میں واقعی افراتفری کا ایک عالم اگر دیکھ لے، تمام سیاسی پارٹیوں کو جلسے جلوسوں کی اجازت اگر دیکھ لے، لیکن عمران خان اور پی ٹی آئی کو اجازت نہیں، لیکن پی ٹی آئی اور عمران خان کے سے منسلک جو بھی لوگ ہوں گے، کسی بھی سینس میں ہو، کسی بھی پلیٹ فارم پہ ہو، ان کو کسی قسم کی کوئی اجازت یا آزادی نہیں۔ تو یہ واقعی اس پاکستان کو تقسیم کرنے کا ایک پراپر سازش، ایک پراپر پلان، ایک پراپر ایجنڈا، اس پر کام جاری و ساری ہے، لیکن خیال یہ آتے آتے پھر ضمیر حقیقت میں شرمندہ ہو جاتے ہیں، اور اس معنی سے جو ہے نا وہ انکار کرتے ہیں کہ ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ ملک بڑے قربانیوں کے ساتھ ہمیں ملا ہے، اور اس ملک کے لیے واقعی ہمارے بڑوں نے بڑی بڑی قربانیاں دی ہے۔ تو اس تناظر میں اگر دیکھ لیں تو اس ملک کے ساتھ یہ جو اجتماعی زیادتی اداروں سمیت ہم کر رہے ہیں، تو اس کا کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی صورت میں ازالہ تو کرنا ہی ہوگا، اس کا جواب تو کسی نہ کسی سینس میں دینا ہی ہوگا، اور اس کا ریئیکشن، رد عمل بھی کسی نہ کسی سینس میں آنا ہی ہے۔ وہ اللہ کا عذاب کا نام دے دے آپ، یا وہ آپ دہشت گردوں کے لپیٹ میں کہہ دو، کیونکہ کسی اور کے اشاروں پہ، اغیار کے جو ہے نا احکامات پہ اگر ہم چلتے ہیں، اور امریکہ کے ساتھ مل کے اگر ہم یہ ایک کمپرومائزڈ پاکستان چلاتے ہیں، یا کسی مافیاز اور ڈاکور بگوڑوں اور کرپٹ لوگوں کے کمپرومائزڈ پاکستان چلاتے ہیں، تو پھر یہ پاکستان واقعی قانون اور آئین اور ان تمام چیزوں سے پاک ہی ہونا چاہیے، اگر اس طرح چلانا ہے جیسے ابھی ہمیں نظر آ رہا ہے۔ پی ٹی آئی کے ورکر کنونشن سے بھی واقعی یہ جمہوری ادارے کہہ دو، یا یہ غنڈہ ذہنیت کے لوگ کہہ دو، یہ گھبرائے ہوئے، یعنی اگر کہیں پی ٹی آئی کا کوئی کنونشن ہوتا ہے تو اس کے بھی کرسیاں اٹھائی جاتی ہیں، اس سے بھی لوگوں کو منع کیا جاتا ہے۔ آنے والے الیکشن میں بغیر مقابلے کے حقیقت میں کس کو وزیر اعظم اور کس کو صدر بنانے کی تیاریاں اور پراپر ڈیل ہو چکی ہے، اس کا بھی بہت کچھ نظر آ رہا ہے، اور آنے والے دنوں میں نظر آ جائیں گے۔ واقعی اس 25 کروڑ عوام کا ملک تو ضرور ہے، لیکن اس 25 کروڑ عوام کا کوئی حق نہیں، ان کے ایون ووٹ کا بھی، ان کے ایون سپورٹ کا بھی کوئی حق نہیں۔ تمام حرکتیں، تمام احکامات، تمام قوانین، تمام ادارے اسی پر عمل پہ رہے کہ عوام کو کس طرح بیوقوف بنایا جائے۔ عمران خان نے جیل سے اپنے بیانات کو عوام کے سامنے لانے کے لیے مخصوص لوگوں کو اجازت دی ہے، کیونکہ تاکہ کوئی غلط، کوئی ایسا معاملہ یا کچھ ایسے
وہ مس کمیونیکیشن نہ ہو جائیں اداروں کے حوالے سے یا آپس میں عوام کو یعنی اس قسم کی کوئی کنفیوزڈ بیانات نہ ملے، تو اس خاطر عمران خان کے ساتھ جو بھی ملاقات کے لیے جیل جاتے تو ان نے مخصوص لوگوں کو بولے کہ یہاں میرے جو باتیں ہوتی ہیں وہ یہ مخصوص لوگ کریں گے، اور وہ ایک SOPs تیار کیے عمران خان نے جیل سے تاکہ الیکشن سے پہلے کوئی ایسی بات نہ ہو جائے۔ فواد چودھری کے انٹرویو آنے والی ہے، کیونکہ فواد چودھری کو گرفتار کیا گیا صرف اور صرف انٹرویو کے لیے۔ بہت جلد کسی چینل پہ آپ اس کی انٹرویو آ جائے گی، جیسے اس سے پہلے فاروق حبیب کے اور چوہان کے اور باقی جیسے لوگوں کی آئی ہے، کیونکہ اسی چکر میں اس کو گرفتار کیا گیا ہے، اور انشاءاللہ وہ بہت جلد چلے سے آزاد ہو جائے گا۔ کاشف عباسی صاحب اور ایئر وائی پر بہت سارے قطغن ہیں، اور اس طرح بہت سارے، اور اگر آپ چودھری غلام حسین صاحب کے دو ایئر وائی پہ ان کا پروگرام بند کر دیا، کاشف عباسی کے پروگرام آف ایئر کر دیا، پھر مہر عباسی کے یعنی مہر بخار عباسی کے، اور پھر سوان بہت سارے اور ایسے ہیں جن کے اوپر قطریں لگائی جاتی ہے، اور اس ملک کی جمہوریت کو تالا لگانے کے مترادف اگر یہ اس کے مترادف اگر حرکتیں ہو رہی ہے تو پھر اس ملک کا میرے خیال سے اللہ حافظ بھی بولنا میرے خیال سے وہ یہ مناسب نہیں ہے، کیونکہ اللہ ان کے حافظ ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ ایٹ لیسٹ اللہ تعالیٰ دیکھتے کہ واقعی یہ کسی معصوم دور سے گزرتے، کسی اس قسم کے معاملات سے گزرتے جس میں اللہ کی مدد چاہیے، یہ تو عوام خود اپنے ساتھ کر رہے، لہٰذا اس میں اللہ بھی آئی تھنک سو کچھ نہیں کر سکتے۔ تو یہ سب کچھ آپ کے اس اسلامی جمہوریہ پاکستان کے جو واقعات اور جو حالات ہیں اور جو آنے والے دنوں میں کچھ ایسے کچھ معاملات جو نظر آتے ہیں، اس تناظر میں آپ کے سامنے یہ آج کا ولاگ جو نا اختتام تک پہنچا۔ آج کے اس ولاگ سے مجھے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے، اپنے اس چینل کا خیال رکھیے۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ و ناصر۔